حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اب نیا خلیفہ، نیا لیڈر منتخب کرنا تھا، کوئی امیر ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اس لیے کہ قیادت ہوتی ہے، پھر سارے کام آگے ڈسپلن سے چلتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ اب حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ طے ہو جائے کہ ہم کسی کو لیڈر، امیر منتخب کر دیں، پھر اگلے کام بھی لیں گے، پھر دیکھیں گے کن کن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ نظریہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد قاتلین عثمان کی سزا کی بات کرتے تھے، لیکن سزا کی بات کا کوئی انکار ان کو نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگ تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ خلافت کا مسئلہ ضرور طے کریں گے، پہلے ان مجرموں کا ہم پکڑ کر کے ان کو سزا دیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس نقطے پہ آ کر صحابہ کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، دو جماعتیں بن گئیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت علی کی بات درست ہے کہ پہلے خلافت کا معاملہ طے کرتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، پہلے امیر معاویہ کی بات درست ہے، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، قاتلین عثمان کو سزا دیتے ہیں، اس کے بعد اگلا معاملہ چلاتے ہیں۔ اور یہ اختلاف کسی ضد کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ بھی اسلام کا نفع اس میں سمجھتے تھے، وہ اسلام کا نفع اس میں سمجھتے تھے، اور یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں دو رائے ہونا ممکن تھا۔ لیکن آخر کار ہوا کیا، یہ تھوڑی سی جو دو جماعتیں صحابہ میں ہو گئیں، اور ایسا نہیں تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، بس صرف رائے کا اختلاف تھا ادب اور احترام کے دائرے میں۔ اس دوران کیا ہوا، ایک موقع پر صحابہ کی یہ دونوں جماعتیں جمع ہوئیں، اور اس میں آ کر انہوں نے آخری بات طے کی، صلح بھی ہو گئی، آخری معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے اب ہم لڑیں گے نہیں، انہوں نے ایک معاملہ طے کر دیا کہ اب اس اختلاف کو ہم ختم کرتے ہیں۔ لیکن ان یہود نے وہاں پر ایک زبردست کردار ادا کیا۔ وہ کیا کیا کہ صحابہ کی دو جماعتیں جہاں پہ آئی ہوئی تھی، یہاں اس طرف ایک صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کی ایک رائے تھی، اس سائڈ دوسرے آئے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے آپس میں معاملہ طے کر کے مشورے سے رات کو بیٹھ گئے۔ ان منافقین نے سوچا کہ ہمیں تو اچھا موقع تھا مسلمانوں کو لڑانے کا، اب ہم کیا کریں؟ چنانچہ منافقین ان یہود نے ایک کام کیا، جو اصل میں یہودی اور کافر تھے، بظاہر مسلمان بنے تھے، انہوں نے ایک کام کیا، اپنے لوگوں کو تقسیم کیا، اپنا ایک گروپ مسلمانوں کے اس جماعت میں بھیج دیا اور ایک اس سائڈ بھیج دیا۔ ہوا کیا، معاملہ طے ہو گیا تھا، اس طرف کے یہودیوں کو کہا کہ تم پہلے ان پہ حملہ کر دینا، انہوں نے اس سائڈ والوں پر حملہ کر دیا اور آواز لگائی کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کی جماعت نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اب یہ صحابہ اندھیرا ہے رات کو، یہاں جو منافقین تھے انہوں نے ان پر واپس حملہ وار کر دیا، اور انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ اب یہاں سے انہوں نے حملہ کیا منافقین نے، وہاں سے ان منافقین نے۔ عام صحابہ سمجھ نہیں پائے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران جب دو طرفہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کسی نہ کسی درجے میں انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، شاید سچ میں مقابلہ ایسا ہوا ہو۔ نتیجتاً صحابہ کے دو جماعتوں میں ان منافقین نے گھس کر ایسے حملے کیے کہ صفین اور حنین کے موقع پر صحابہ کرام ہزار صحابہ پھر آپس میں اس غلط فہمی کے نتیجے میں ہتھیار ان کے سامنے آ کر صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے اندر خطرناک جنگ ہوئی ہے جو دور صحابہ میں ہوئی ہے، لیکن اس میں صحابہ کی آپسی کوئی دشمنی اور عداوت نہیں تھی، بلکہ یہودیوں کا یہ کردار اور صحابہ کو ایک غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اس لیے وہ تمام صحابہ جو اس سائڈ شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور جو اس سائڈ شہید ہوئے وہ بھی جنتی، ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اصل میں عرض کر رہا ہوں یہودیوں کا کردار کیا رہا ہے تاریخ میں۔